غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ اگلا سوال بیعت و ارادت یعنی مرید کے تعلق سے ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے یہ صاحب جو ہے بھولنے کے عادی ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ میں بچپن میں مرید ہوا تھا، اب یاد نہیں کہ کس پیر سے مرید ہوا تھا، تو اب میں کسی اور پیر سے مرید ہو سکتا ہوں؟ چلو خدا کا شکر ادا کرو، اتنا یاد ہے کہ میں مرید ہوا تھا۔ یہ یاد اس کے کم آئی، جو یہاں نہیں یاد ہوتا قیامت میں سب یاد ہو جائے گا۔ ارادت کی بات ہے نا۔ اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ یہ جو پیروں سے مرید ہوتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا، مگر کوئی ایسا مسلمان ہے ہی نہیں جو کسی کا مرید نہ ہو۔ تم نے جیسے ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہی رسول عربی کے مرید ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ۔ تو سب سے پہلے ہمارے شیخ اور پیر کون ہیں؟ اللہ کے رسول، اور پھر سرکار نے جس کو پیر بنا دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، بنا دیا۔ اپنی اہل بیت کو ہمارا پیر بنا دیا، اپنے صحابہ کو ہمارا پیر بنا دیا۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر یہ جو آپ معاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے مرید ہونے والوں نے کئی طریقے کے معاہدے کیے۔ ایک تو اسلام کا معاہدہ کیا، اس کے بعد خاص خاص عبادتوں کا ہم عمل کرتے رہتے ہیں، جہاد کا بیعت کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب معاہدے ہیں، اور اسی معاہدے پر قائم رہتے ہیں۔ پھر زمانہ بدلا، طریقہ بدلا، اور زمانے کے لحاظ سے کچھ آسانیاں پیدا کی۔ پہلے کے زمانے میں جو پیر ہوتے تھے وہ بہت سخت امتحان لیتے تھے، پھر کسی کو اپنا مرید بناتے تھے۔ ایسا نہیں جو گیا مرید بنا لیا، جو گیا مرید بنا لیا، ایسا نہیں تھا۔ دل کی صفائی کرتے تھے، خوب اس سے مجاہدہ کراتے تھے، پھر بناتے تھے۔ پہلے کے بزرگ جتنی محنت کرا کے مرید بناتے تھے، آج کا پیر اگر کسی کو اس کی چوتھائی کی بھی محنت لے، سارے مرید بھاگ جائیں گے۔
یہ میرے بس کی بات نہیں. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے پہلے بلندی درجات کے لیے مرید بنایا جاتا تھا، رفع درجات کے لیے مرید بنایا جاتا تھا، خدا تک پہنچانے کے لیے مرید بنایا جاتا تھا. آج ایمان بچانے کے لیے مرید بنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بس ایمان بچا لے جائے تو بس ہے. واہ واہ بے شک. اس کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا کے ہم کیا کریں گے؟ اس کے گلے میں تسبیح ڈال کے ہم کیا کریں گے؟ ایمان بچا لے جائے. اتنا زمانہ خراب. وجہ کیا ہے؟ پہلے ایمان والے تو بہت تھے، ایمان لوٹنے والے کم تھے. ہاں ہاں بے شک. واہ واہ. آج ایمان کے ڈکیت اتنے ہو گئے کہ ہر جگہ پہرے کی ضرورت ہے، نگرانے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. تو آج کے دور میں بزرگوں نے یہ رائج کیا کہ جب گمراہی گھر گھر جا رہی ہے تو ہدایت کو بھی گھر گھر جانا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. واہ 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 واہ. ارے میں بتاؤں، ایک زمانہ ایسا آیا یہ بزرگ لوگ چلہ کشی کرتے تھے. ترک حیوان نات جلالی، ترک حیوانات جمالی. میں نا چکی چلا رہے تھے، خانقاہوں میں رہتے تھے، خانقاہوں میں رہتے تھے، خانقاہوں سے نہیں نکلتے تھے. جس کو بننا ہے وہاں آئے، جس کو سنورنا ہے وہاں آئے، جن کو درجات طے کرنا وہاں آئے، یہ نہیں نکلنے والے. ایک زمانہ وہ تھا علماء پریشان ہو گئے کہ عوام بہک رہی ہے اور یہ حضرات اپنی عاقبت بنانے میں لگے، یہ اسی میں خوش ہے اور روحانی طاقت ان میں ہے. ہم تو کتاب والے ہیں نا، یہ نظر والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تنہا ہماری کتاب ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں، یہ ایک نگاہ ڈال کے سمجھا دیتے ہیں. تو ان بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا قلۃ الحشیش انتم ہا ہونا بل قوم فی الفتن. ایک گھاس پھوس کے کھانے والوں، ایک چلے پر چلہ کرنے والوں، آپ یہاں ہیں اور قوم فتنے میں ہے، اپنی ہی نجات میں آپ مگن ہیں. تو ان بزرگوں نے مسلح اٹھایا، تسبیح اٹھائی، خانقاہ سے نکل پڑے. سبحان اللہ. واہ واہ. خانقاہ سے نکل پڑے اور اس نکلنے کا یہ فیض ہے جو ہر طرف مسلمان نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنانی، فیضان حضور شیخ الاسلام. واہ واہ. یہ اذان کی آوازیں جو آپ سنتے ہیں یہ انہی کا فیض ہے. آپ کے یہاں تو خاص طور سے جمبوسر میں رات کا منظر مجھے بہت پسند آیا. فجر کے وقت، سبحان اللہ. واہ. فجر کے وقت ادھر سے اذان آ رہی، ادھر سے اذان آ رہی، ادھر سے اذان آ رہی. تو یہ سب فیض انہی بزرگوں کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نقصان ایک ہوئے کہ اب کسی خانقاہ میں جاؤ وہاں پیر ملے گا ہی نہیں. پیر تو سب نکل گئے، خانقاہ چھوڑ نکل گئے. اب خانقاہیں جتنی ہیں مہینے میں چند دن عرس کرنے کا اڈا ہے، بس
اس سے زیادہ کچھ نہیں. 4 دن 5 دن کا پروگرام ہے. ہر خانقاہ یہ حال. تو خانقاہ والے مصلی گلے پر رکھ کے نکل رہے, خانقاہ سونی ہو گئی, سونی ہو گئی. مگر جب ان کے نکلنے سے قوم کو فائدہ ہوا, قوم کو ایمان و اسلام ملا, تو خانقاہ تو پہلے بھی پر نور تھی, آج بھی پر نور ہے. اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. ہاں آپ کو بتائیں, یہ پیر بنانے کی ضرورت ہے. بات تو بہت آگے سے چلی, میں اس قریب کے زمانے کے حساب سے کروں. یہ ایک مرکز سے وابستہ کرنے کا طریقہ. ورنہ آدمی کو اس کے ذہن پہ ڈال دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, تو کہیں بھی جا کے بیٹھ سکتا ہے. ایک مرکز بنانا, اور وہ ایسا مرکز ہو کہ آپ کا ذہن جب بھٹکے تو آپ اس سے پوچھیں, اس سے علاج تلاش کریں. آزاد نہ ہو, دماغ کو آزاد نہ کریں. ہر بولنے والے کے پیچھے مت جاؤ. اعتماد ہو کہ جو تمہیں دھوکہ نہ دے سکے, فریب نہ دے سکے. اس مرکزیت کو قائم کرنے کے لیے یہ راستہ بزرگوں نے نکالا ہے. آپ کسی سے جڑے ہوئے ہیں, وہ اس سے جڑا ہے, وہ کسی اور سے جڑا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں, غریب نواز سے جڑے ہوئے ہیں. غریب نواز ہیں, عثمان ہارونی سے جڑے ہوئے ہیں. ایک سے ایک شیخ عبدالقادر جیلانی ہے, حضرت ابو سعید سے جڑے ہوئے ہیں. اتفاق دیکھیے, جتنے بزرگان دین ہیں انہوں نے سب نے اپنا پیر بنایا. کوئی بے پیرا نہیں ملے گا. بزرگوں کو شجرہ دیکھو, ایک سے دوسرا لگا ہوا, مرکزیت بنی ہوئی ہے, کوئی بے پیرا نہیں ملے گا. شیطان کو اسی لیے تو افسوس ہے کہ ہم جائیں کس کے پاس, سب کے سر پر کوئی ہاتھ ہے. سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کوئی بھی پیرا نہیں ملے گا. مرکزیت ضروری. کبھی آپ کو کھٹکا, اچھا جواب نہیں سمجھا رہا, اچھا پیر صاحب سے پوچھیں, سبحان رک اللہ. گیا, وہ ملا, اب آسانی سے رک گیا. اور کوئی پیر نہیں ہے تو کسی طرح بھٹک جاؤ, ان کی بھی سن لیا, ان کی بھی سن لیا. تو مرکزیت. اور ایک بات بتاؤ کہ انسان جو ہے, سرکار ایک مرتبہ غزوہ سے آ رہے تھے, تو سرکار نے کیا کہا, رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے پلٹ رہے اور بڑے جہاد کی طرف چل رہے. واہ واہ, یعنی تیغ و تبر کے ذریعہ جو جہاد ہے, تلوار کے ذریعہ جو جہاد ہے, حضور کہتے ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے. اور جو نفس کے, واہ یہ واہ, بڑا جہاد ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. ارے چھوٹے جہاد کا ایک وقت ہوتا, آپ گئے, لڑے, لڑائی ختم ہو گئی, جہاد ختم. مگر یہ نفس والا جہاد ہے, اس سے چھٹکارا نہیں. رات کو بھی, دن کو بھی, صبح کو بھی, شام کو بھی, ہر وقت تیار. تو حضور نے اس لیے کہا کہ نفس سے لڑائی جو جہاد اکبر ہے, اور یہ جو دوسری لڑائیاں ہیں یہ جہاد اصغر ہے, یہ چھوٹا جہاد ہے.
اب ایک بات آپ بتائیے، دنیا میں کوئی ایسی لڑائی ہوئی ہے، کوئی ایسا جھگڑا ہوا ہے جس کا کوئی سپہ سالار نہ ہو؟ واہ واہ سبحان اللہ بے کوئی شک مثال نہیں۔ پہلے کے زمانے میں دیکھو، آج کے زمانے میں کوئی ایسا جنگ ہوئی جس کا کوئی کمانڈر ان چیف نہ ہو؟ واہ بے شک ہاں فرق ہے، پہلے کا جو کمانڈر ان چیف ہوتا تھا وہ آگے آگے چلتا تھا، آج کا جو کمانڈر ان چیف ہے وہ پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ واہ واہ ہوتا ضرور ہے، ہوتا ہے کمان کرنے والا، اسی کمانڈر ان چیف کا نام مرشد ہے۔ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ یہ حمایت کرتا ہے، اس کو اپنی بزرگوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، سوال تو تم نے اچھا کیا، مجھ سے مت پوچھو، خواجہ غریب نواز سے پوچھو انہیں کیا ضرورت ہے، واہ واہ کیا کہنا بہت خوب واہ واہ غوث جیلانی سے پوچھو انہیں کیا ضرورت تھی، واہ 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 امام راضی سے پوچھو انہیں کیا ضرورت تھی، محبوب الہی سے پوچھو انہیں کیا ضرورت تھی، واہ واہ شاہ عالم قطب عالم سے پوچھو انہیں واہ 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 سبحان اللہ جب علم و تقوی کے ان پہاڑوں کو ضرورت ہے تو ہم سارے جاہلوں کو ضرورت کیوں نہیں؟ واہ 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 کتنی بیوقوفی کا سوال کر رہے ہیں، ہمارے جو بہترین لوگ ہیں ایک بھی ایسا نہیں جو بے پیر کا ہو، واہ بے شک وہ آپ پوچھتے ہیں پیر کی ضرورت کیا ہے؟ پیر کی ضرورت کیا ہے؟ عاقبت بچانا، مرکزیت کو قائم رکھنا، واہ رسی، وہ رسی جو حضور تک پہنچتی ہے وہ یہی پیران اعظامی تو ہیں، واہ واہ سبحان اللہ یہی رسی ہے جو وہاں تک پہنچی، آپ پکڑے رہو، مضبوطی سے پکڑے رہو، کمزور ہیں فکر نہ کرو، واہ 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 اس لیے کہ تم بڑھتے جاؤ گے، تم اپنی طاقت سے نہیں اوپر جا رہے ہو، کوئی کھینچنے والا ہے، ہائے 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 سبحان اللہ واہ 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 کھینچنے والا ہے، وہ کھینچ رہا ہے، اور تم کھینچ، بس تمہارا مان پکڑے رہو، چھوڑو نہیں، بس رسی ہے پکڑ، یہ نہ دیکھو کہ رسی اچھی ہے، یہ خراب ہے، دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، یہ بری لگتی ہے، ارے رسی تو ہے نا، بس یہ دیکھو اس کا رشتہ اوپر سے لگا ہے کہ نہیں لگا۔ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور شیخ الاسلام واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی، یہ اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کھینچیں گے وہ، کھینچتے تم چلے جاؤ گے، مگر ایک نصیحت میں کروں گا، رسی پکڑنے والے بھی عجب عجب، ایک تو ہوشیار پکڑنے والے، پکڑ لیا تو چھوڑا نہیں تو وہ اوپر پہنچ گئے، ایک وہ ہے جنہوں نے پکڑیں گے تو نیچے رہ گئے، نیچے رہ گئے، پکڑا ہی نہیں، اور ایک وہ ہے جنہوں نے پکڑ تو لیا بیچ میں چھوڑ دیا، تینوں کا تین حال ہے، پہلے والا تو آرام سے پہنچ گیا، جس نے پکڑا نہیں ہو تو نیچے ہی رہ گیا، اور جو پکڑ کے چھوڑتا ہے وہ گرا، سر پھٹا، ٹانگ ٹوٹی، زخمی ہوا، ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ گیا، ارے جب چھوڑنا تھا تو پکڑا کیوں تھا؟ واہ 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 کیا کہنا بہت خوب تو اس رسی کے پکڑنے والے بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو پکڑے رہ گئے، یہی ہے مسلمان، واہ واہ سبحان اللہ اور ایک ہے جنہوں نے پکڑا ہی نہیں،
وہ ہے کافر. واہ واہ بے شک اور جنہوں نے پکڑا بیچ میں چھوڑ دیا وہ ہے مرتد, واہ واہ بے شک وہ منافق ہے. واہ واہ بے شک دنیا میں کافر بچ گیا دنیا کی سزا سے, آخرت میں آخرت کی سزا سے مومن بچ گیا, اور پکڑ کے چھوڑنے والا دنیا کی سزا تو پاتا ہی ہے. واہ 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 بے شک تو پکڑو تو پکڑے ہی رہ جاؤ. بے شک واہ واہ غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ, غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ. یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو.